الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اس کا ثمرہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کا جو نتیجہ ہے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور جنت کی تشریح میں قرآن کہتا ہے تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں، بہتے ہیں اس کے نیچے سے نہریں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، مختلف قسم کے مشروبات اللہ تبارک و تعالی وہاں چلاتے ہیں، بہا دیتے ہیں، اس کی نہریں چلتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ 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 رہیں۔ اور جنت کیا ہے؟ یہ تو مقدمے کے طور پر بتا دیا گیا، بیان کر دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، اس کا نتیجہ ثمرہ ہے کہ اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور جنت کیسے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت ساری قربانیاں درکار ہیں۔ انسان اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں اس کی قربانی کرے، ہر طرح سے جو خواہشات ہیں، نفسانیات ہیں، منمانیاں ہیں، جو دائرے شریعت سے نکل کر ہم جو کرنا چاہتے ہیں یہ ساری طرح کی منمانیوں کو چھوڑے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے
اور حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعتاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں شک کیا ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ پر جان نثار ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو۔ صحابی نے دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچ لو، ایسے ہی زبانی دعویٰ ٹھوک دینے کا مطلب محبت نہیں ہے۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے، زبانی دعوے ٹھوکتے رہتے بیٹھ کر ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ہیں امت، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن امتی ہونے کا حق کیا ادا ہوا ہمارے پہ؟ واقعی ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی کتنی سنتیں ہمارے معاشرے میں زندگی میں زندہ ہیں۔ اگر محض زبانی دعووں سے کچھ ہونا ہوتا تو رسول اللہ کے دور میں بہت سارے منافقین مشرکین نے بھی کہتے تھے ہم تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کون سی محبت مطلوب ہے؟ جو اطاعت فرما برداری کے دائرے میں جو محبت ہے وہ مطلوب ہے، محمود ہے۔ صحابی نے فرمایا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچ لو۔ تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب پھر تم کمر باندھ لو، جب تم یہی کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر مصائب جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس طرح ڈھلوان سے پانی تیزی سے ڈھل کر آتا ہے، اس طرح مصائب تمہاری طرف بڑھیں گے، حالات درپیش ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بات کو یہ بتا دیا، اگر تم دعویٰ کرتے رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اگر امتحان آ جائے، حالات پیش ہو، تو کیا اس وقت بھی تم ٹکے رہو گے، جمے رہو گے، یا پھر اس وقت تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب جمے رہو، حالات تمہاری طرف پانی کی طرح بہہ کر آئیں گے، ان حالات میں ثابت قدم رہو، پھر ثابت کرو، پھر دکھاؤ کہ واقعتاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور صحابہ کا جو محبت کرنا، یہ واقعتاً حقیقت میں صحابہ کا محبت کرنا، اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے جو محبت کی ہے یہ جان توڑ محبت کی ہے۔ ہماری طرح کی محبتیں نہیں تھیں، ہم زبان سے تو بول دیتے ہم تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہماری شادیاں بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو کسی کا اگر انتقال ہو جائے خاندانوں کے اندر، ہمارے اپنوں کے اندر، تو جو جنازے اٹھتے ہیں یہ جنازے بتاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے اللہ کے نبی کے شہدائی ہیں، کتنا ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بدعت، خرافات، گمراہیاں، رسوم، رواج، شریعت کے نام پر، سنت کے نام پر کون سی محبت کر رہے ہیں؟ کون سی محبت کے دعوے ہمارے پاس؟ حقیقت میں اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں
تو پھر محبت کا معیار، محبت کا نمونہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار، حضور کے غلام، اللہ کے نبی کے شیدائی، حضور کے چاہنے والے، قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، محبت کرتے تھے، واقعتاً محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے تو ٹوٹ کر چاہتے تھے، انتہائی درجے کی محبت کرتے تھے، اور ہر معاملے کے اندر اپنے گھر کے شادی بیاہ کے موقع پر، اپنے گھروں کے رسوم و رواج کے موقع پر، ہر مسئلے میں، معاملات میں، معاشرات میں، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع، حضور کی شریعت، اللہ کے نبی کا اسوہ قدم قدم پر زندہ رکھتے تھے۔ نافرمانی تو دور کی بات، یہ تو صحابہ سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں آتا۔ اس زمانے کے اندر جنہوں نے دعویٰ کر کے نافرمانی کی، قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، پیغمبر آپ کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو دعوی محبت کرنے کے بعد آپ کے احکامات سے جو روگردانی کرتے ہیں، پیارا قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون۔ ایک وہ صحابہ کا مسئلہ تھا، ایک وہ صحابہ کا دور تھا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی اور نافرمانی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں قدم قدم پر نافرمانی ہوتی ہے، یہاں پر قدم قدم پر نفس پرستی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوچ لو، یہی تو مسئلہ تھا، جس معاشرے کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، یہ جو معاشرہ ہے میری محبت پر تجھے جمنے نہیں دے گا، جب جمنے نہ دے اس وقت تو جم جائے، واقعتاً تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابی کے لیے کیا تعلیم ارشاد فرمائے رسول اللہ نے، جس معاشرے کے اندر ہم ہیں یہ معاشرہ اللہ کے نبی کے تعلیمات پر ہمیں جمنے نہیں دے گا۔ مشورہ دو بھائی، یہ کام خلاف سنت ہے۔ سب سے پہلا حوالہ ہمارے بڑے کرتے تھے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بڑے کرتے تھے۔ پہلا مسئلہ تو ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی تھی، جو بڑے کرتے تھے سب کر لے۔ یوم عاشوراء میں، محرم میں ہمارے پورے علاقے کے اندر آج بھی ہمارے بڑی عمر کے بزرگاں بتاتی، علاوہ دال کو، آگ دال کو، سیندی پیلے کو کھیلتے تھے گھر کو، کیا وہ ہمیں بھی کر لے سکتی کیا؟ بڑے بہت سارے کام ایسے کر گئے جو ان کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت علماء آپ کے پاس رکھے، آپ ان سے پوچھو، معلوم کرو اطاعت شیاری کیا ہے، فرما برداری کیا ہے۔ جس دور میں، جن حالات میں صحابی رسول نے سوال کیا تھا، بالکل حالات اسی طرح کے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان حالات کو رکھ کر صحابی رسول سے فرمایا دیکھو حالات آئیں گے۔ ایک کام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ خلاف سنت نہیں حضرت کیا کہ ایک رسم چند پارے تو ہمیں کر لیتی، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، یہ حقیقت میں مومن کا مزاج ہے ہی نہیں۔ مومن کا مزاج کیا ہے؟ آمنا سلمنا سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ مومن کا مزاج کیا ہے؟ پروردگارا تو نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، سمعنا واطعنا اور ہم نے اس کی اطاعت بھی کی۔ قرآن نے کہا، تیرے پیغمبر نے کہا، تیرے محبوب نے کہا، کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ شریعت پر عمل کے مسئلے میں نہ ہم باپ کو دیکھیں گے، نہ دادا کو دیکھیں گے، نہ پردادا کو دیکھیں گے۔ شریعت کے مسئلے میں دیکھنے کی دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔
ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری پوری زندگی میری امت کو دے کر جا رہا ہوں، میری پوری زندگی تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں میری زندگی تمہاری رہبری کرے گی، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ حضرت خدیجہ سے شادی کی، حضرت عائشہ سے شادی کی، حضرت میمونہ سے شادی کی، تمہاری شادیوں کے لیے نمونہ ہے۔ خدیجہ کا وصال ہوا، صحابہ کا وصال ہوا، خود نبی کا وصال ہوا، کیا یہ سب امت کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، حضور کی تدفین ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا جنازہ کیسے اٹھ رہا ہے؟ حضور کے چاہنے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ آخری رسم کی ادائیگی کس انداز پہ کر رہے ہیں؟ کیا دین صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا شریعت صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ کون سی شریعت ہے، کون سا لمحہ جو صحابہ کو معلوم نہیں تھا اور ہمیں معلوم ہو گیا؟ بھائیو، ہم حقیقت میں بہت سارے مسائل میں اپنے آپ کو گمراہ کر رکھے ہیں۔ پوچھو علماء سے، مسئلہ معلوم کرو، آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے وہ بھی رکھو۔ حضرت میرا جو عمل ہے اس دلیل کی روشنی میں، میرا جو عمل ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے، میرا جو عمل ہے صحابی رسول کی یہ زندگی کے اس واقعے سے، اس نمونے سے ہے، رکھو علماء کے سامنے۔ واقعتاً اگر ہم میں خطا ہے تو ہم مان جائیں گے، اگر آپ میں غلطی ہے تو ہم آپ کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، حضور کی جو سیرت ہے، یہ اپنانے کے لیے ہے۔ صحابہ نے جو قربانی دی ہے یہ مثال قائم کر دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط طے ہوتے ہیں، کفار مشرکین مکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے مابین شرائط طے ہوتے ہیں۔ شرط کیا تھی؟ اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آ جائے، تم اسے فوراً رہا کرو گے، بھیج دو گے، تمہیں نہیں رکھ لے سکتے، لیکن تمہارا کوئی آدمی، کوئی مسلمان ہمارے پاس آ گا تو ہمیں نہیں بھیجتے۔ مشرکین میں سے کوئی آئے گا تو مومن نہیں رکھ لے سکتا اسے، مسلمان نہیں رکھ لے سکتے، اسے واپس کر دینا۔ لیکن ہمارا کوئی آدمی چلا گیا تو اسے قید کر لیتے ہیں۔ حالات اس طرح تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرط مان لی، بہت ساری شرائط طے ہوئی، ان میں سے یہ بھی ایک شرط۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں اسلام لائے، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، وہ اس طرح کے حالات تھے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے، ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کے گھر کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑی ڈال دی، قید کر دیا اور کہا کہ دیکھو تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جا سکتے، قطعاً تم اجازت نہیں جانے کی۔ لیکن حقیقت میں جو محب مصطفیٰ ہے اسے کوئی زنجیر کیسے روک سکتی ہے، کوئی قید خانہ اسے کیسے روک سکتا ہے؟ حضرت علامہ جامی حضور کے روضے پر جا رہے، اللہ کے نبی کے دست مبارک مصافحہ کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد بھی حقیقت میں محبت کرنے والوں کا حضور کا یہ حال ہے۔ ہمیں محبت کا چسکا لگا بھی نہیں حقیقت میں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ بیکار کی دنیا کی محبتوں کی لذت تو ہم نے دیکھ لی ہے، مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت،
بہت ساری دنیا کی لذتیں اور محبتیں ہم نے دیکھ لیے، کبھی اللہ سے مانگ لو اللہ تیرے نبی کی محبت عطا فرما، اور جس دن اللہ یہ عطا کر دے پھر دنیا کی محبتیں ہوا ہوا ہو جائیں گی، طوفان میں جس طرح تنکے اڑتے ہیں اس طرح غائب ہو جائیں گے۔ حقیقت میں انسان اس وقت بننا شروع ہو جاتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی کی محبت میسر ہو جائے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی اور سامنے کھانا رکھا جاتا تھا۔ ایک رات تھی، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ کب تک اس قید خانے میں قید رہوں، ان بیڑیوں کو توڑ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہوں۔ ارادہ کر لیا، بیڑیاں توڑی، جس زمین کے جس حصے پر حضرت ابو بصیر کا قدم پڑتا تھا خون کے قطرے نیچے پڑتے تھے، بیڑیاں توڑی گئی اور اس میں جو زخم آ گئے تھے خون رس رہا تھا، لیکن حقیقت میں جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے اس کے لیے اطاعت و فرما برداری میں پہاڑ دریا طوفان یہ سب رکاوٹیں مانے ہیں، حیثیت اور حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ تو حضرت ابو بصیر بھاگ کر مدینہ طیبہ چلے گئے، بارگاہ اقدس میں پہنچے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور حضور حضرت ابو بصیر کو دیکھ رہے ہیں، حالات سنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، پیچھے سے قریش کے دو بندے آ گئے، آ کر انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط طے ہوئی تھی ان شرائط کے مطابق آپ ابو بصیر کو ہمارے حوالے کریں گے، ابو بصیر کو آپ نہیں رکھ سکتے، ہمارے حوالے کرو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ ابو بصیر کو۔ حضرت ابو بصیر اٹھے، اٹھ کر چل رہے ہیں، تھوڑی دور چلے، ادھر ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر محبوب کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا جو پیغمبر سجدے میں سر رکھ کر راتوں میں یا ربی رحم امتی کہتا ہو، اپنے جان نثار صحابی کو اس حالت میں دیکھ کر نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بصیر کو دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ادھر حضور بھی رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گئے، حضرت ابو بصیر جیسے حضور کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے چلے گئے، اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ گئے، حضور رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے، زار و قطار حضور رو رہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ تو ابو بصیر کی مدد فرما، تیرا بندہ میری محبت تیری محبت میں وہاں سے دوڑتا ہوا بیڑیوں کو توڑ کر یہاں تک آ گیا، اللہ اس وقت ابو بصیر کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ تو ابو بصیر کو رسوا نہ کرنا۔ تھوڑی دور گئے، مشرکین نے کہا ابو بصیر تو بڑے دعوے کیا کرتا تھا، مجھے محبوب سے محبت ہے، تیرے محبوب تو تجھے لمحے بھر کا ٹھکانہ نہیں دیا، ہم جب آ کر پوچھے محبوب نے تجھے لوٹا دیا، تیرے پیغمبر نے تجھے واپس لوٹا دیا، کیا تو اب بھی محبت کرتا ہے؟ حضرت ابو بصیر نے فرمایا وہ کذاب رک جا، فوراً ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا الحمدللہ میرا ایمان اب پہلے سے زیادہ تازہ ہو گیا، اس لیے کہ اب مجھے اب
یقین میں مضبوطی آ گئی، میرا محبوب وعدے سے مکرنے والا نہیں، میرا پیغمبر وعدے سے مکرتا نہیں، جو وعدہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کے نبی وعدے سے نہیں مکرتے، یا اپنے ساتھی کی قربانی ہو جائے لیکن حضور وعدے پر اٹل ہیں۔ کافر کے ساتھ وعدہ ہوا لیکن وعدے پر اٹل ہے، مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ اتنا کہا، اب میں اللہ کے نبی سے دور ہوں، حضور نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، مجھے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب مسئلہ میرا اور آپ کا ہے۔ تلوار نکالی، ایک بندے کو جہنم رسید کر دیا، دوسرا بندہ بھاگ کر مکہ المکرمہ پہنچ گیا، اس نے کہا ابو بصیر نے ہمارے ساتھی کا خلا کما کر دیا، اسے قتل کر دیا، جہنم رسید فرما دیا، اور میں بھاگ کر آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ قریب کے جو جنگل تھا، ایلیا نام رکھا ہے، بعد شراح نے اور بھی دوسرے ناموں سے بھی منسوب کیا ہے، بہرحال بازو میں ایک جنگل تھا، حضرت ابو بصیر اس جنگل میں اپنا ٹھکانہ اور مسکن بنا لیا۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا، ابو بصیر انتظار کر کے میرا پیغام آئے گا تجھ تک، ایک جملہ کہلوا دیا بس۔ حضرت ابو بصیر وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اس وقت جب حضرت ابو بصیر اس جنگل میں قیام کیے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایک چشمہ جاری تھا، وہاں سے پانی پی لیتے اور کچھ پتے جو تر و تازہ پتے تھے ان پتوں کو توڑ کر کھا لیتے اور زندگی کر لیتے تھے۔ اور مکے میں جن مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے ان کو پتہ چلا کہ ابو بصیر فلاں جنگل میں رہتے ہیں، صحابہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ کر ابو بصیر کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بڑا قافلہ آ گیا۔ شراح حدیث نے لکھا یہاں تک کہ 300 کی تعداد سے زیادہ کا قافلہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ پورے ستائے ہوئے مظلوم صحابہ تھے، یہاں آ کر انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا۔ اب صحابہ کو ستاتے، صحابہ کے جب قافلے مکہ المکرمہ پہنچتے، درمیان میں مشرکین اللہ کے نبی کے صحابہ کے قافلے لوٹ لیتے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے فرمایا ان کو جواب ویسے کا تیسا، اب وقت آ گیا ہے، ان کے قافلے جب ہمارے پاس سے گزرے ان کو پکڑ کر قید کریں گے۔ 300 کا قافلہ تھا، اس کے بعد مشرکین کے جو قافلے گزرتے حضرت ابو بصیر کی قیادت میں ان کے قافلے روک لیے جاتے تھے، ان کے ساز و سامان روک لیے جاتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، تنگ آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے رسول اللہ آج سے شرط ختم ہے، ہمارا بندہ آیا تو ہم واپس کر دیں گے، تمہارا بندہ ہے تو واپس کر دیں، جو شرط پہلے تھی وہ شرط ختم، آج کے بعد کوئی شرائط نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط ہے اسے رکھ دیں، ہم جان کے امان چاہتے ہیں، ہمارے جو قافلے گزر رہے ہیں ہم امن چاہتے ہیں۔ شرائط ختم ہو گئی، ایک عرصہ گزرا، ایک طویل عرصہ گزرا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر چلے گئے۔ صحابہ جو حضرت ابو بصیر کے پاس تھے انہوں نے فرمایا ابو بصیر ایسا لگ رہا ہے کہ اب تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہاری حالت اتنی زیادہ نازک ہو گئی ہے، تم اتنے بیمار اور کمزور ہو گئے ہو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا وصال ہو جائے گا، تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت ابو بصیر نے فرمایا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرا انتقال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبوب کا کوئی پیغام مجھ تک نہیں پہنچ جاتا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تھا ابو بصیر تجھ تک میرا پیغام پہنچے گا، اللہ کے نبی کا کوئی پیغام ابو بصیر تک نہیں پہنچا، لہذا جب تک حضور کا پیغام ابو بصیر تک نہیں پہنچ جاتا مجھے دنیا کی کوئی چیز مار نہیں سکتی، یہ یقین کی بات ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت اور حضور کی بات پر یقین، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ صحابہ کو کامل یقین تھا، مٹھی بھر صحابہ بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے، مٹھی بھر صحابہ انہونیوں کو ہونی میں ٹال دیا، مشرق سے مغرب تک
اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. ایک کون سی طاقت تھی؟ ایک کون سی طاقت تھی جو پوری دنیا کو مجبور کر کے رکھ دی؟ یہ ایمان اور یقین کی طاقت تھی. اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین، اور اللہ جو فرما دے وہ ہو گیا. یہ کامل یقین اور ایمان کی بات ہے. حضرت ابو بصیر نے فرمایا جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام نہیں آ جاتا میرا وصال نہیں ہوتا. بات ہو گئی. اب حضرت ابو بصیر بستر مرگ پر لیٹے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط بھیجا حضرت ابو بصیر کے نام. حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں خط آیا، دیکھے اور فرمایا، جھومنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ قد صدقتا، بالکل آپ نے سچ فرمایا. یہ جو لفافہ ہے چٹھی، گرچہ کہ پیغام کچھ بھی ہے لیکن کوئی پیغام تو آ گیا میرے پاس. ہاتھ میں چٹھی تھی. اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت ابو بصیر کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہ ہوتی ہے یقین کی دولت. اللہ کے نبی سے محبت کا یہ مطلب ہے. حضور سے محبت اس کو کہتے ہیں. جان کے لالے پڑے ہوئے آخری لمحات ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. یہ جو یقین ہے. ایک بات اور آگے بتا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. دجال کے متعلق جو روایات ابواب الفتن میں کتب حدیث میں مرقوم ہیں، اس کے اندر ایک روایت ہے. ایک درخت ہے جس کا نام غرقد، غین را قاف دال، غرقد درخت کا نام. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا، جو جنگ ہوگی، اس وقت جو درخت ہے غرقد کا، یہ ان کو پناہ دے گا. یہ حدیث میں ہے. کون فرماتے ہیں؟ قوم یہود و نصارہ جو آج بھی حضور کو نہیں مانتے، آج بھی اپنے آپ کو امتی رسول نہیں مانتے، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، ان کا یقین دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر. کاش یہ یقین اور یہ ایمان آج مسلمان کو نصیب ہو جاتا. بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا. تاج و تخت آج ہمارے نوکر چاکر غلام باندیاں بن کر پڑی ہوتی. بدقسمتی کیا ہے، دنیا کی عیاشیوں میں رکھ کر دنیا کی محبتیں ہمارے دل میں جو بسی تو دل کی دنیا ویران ہو گئی. اور اتنی ویران ہوئی، اتنی تاریک ہوئی، اتنی ضلالت اور گمراہی میں پڑ گئی دل کی دنیا کہ آج ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. حقائق پر پردے پڑ گئے. اسرائیل کے اندر ان درختوں کی پیداوار خوب کثرت سے ہو رہی ہے. ان سے پوچھا گیا بھائی آخر ان درختوں کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو تم ان درختوں کو یہاں پر اگا رہے ہو، اس کی پیداوار کر رہے ہو؟ اسرائیلیوں نے کہا جب ہمارا مسیحا آئے گا اس وقت جو جنگ ہوگی یہی وہ درخت ہے جو ہمیں پناہ دے گا. جب پوچھا گیا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ پیغمبر تمہارا ہے، بات ہم مانتے ہیں. تو مطلب رسول اللہ ہمارے ہیں ان کے اپنے کہنے کے مطابق، بلکہ رسول اللہ تو پوری کائنات کے رسول ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ تمہارے ہیں، لیکن جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، یہ ہو کر رہے گا، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا میری امت کامیاب اس وقت ہے، خود اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ اسے جنت عطا کریں گے. اس پر ہمارا یقین کتنا ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا معلوم؟ ادھر کے کان سے سن کر ادھر سے چھوڑ کر جانے کا مسئلہ ہے.
جب بھی کسی کے بیان میں بیٹھتے ہیں ایک نیت کر لو، اللہ اس بیان میں جتنی بھی بات آئے گی میری زندگی کی تبدیلی کے سبب بنا۔ قرآن و سنت کی بات، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات جب بھی آتی، ایک نیت، ہمارا جو قبلہ ہے، ڈائریکشن ہے ہمارا نیت کا، یہ صحیح کر کو بیٹھ جانا، اللہ میری اصلاح کر دے۔ خود بولنے والا، سننے والا سب یہ بات نیت کرے، اصلاح کی نیت لے کر بیٹھے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو۔ تو ایک ارادہ کرو، آج کے بعد جتنی زندگی ہو گئی تو ہو گئی، آج کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو دو موقع ہیں، ایک شادی بیاہ کا موقع، ایک موت مٹی کا مسئلہ۔ یہ دو مسائل میں بنیادی طور پر ایسے بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن عملی قدم یہاں دو جگہ سے اٹھانا، ان دو مواقع پر انشاءاللہ غیر شرعی کوئی رسم، ہم دیکھو ایک رہتا ہے کہ ہمارے اپنے کنٹرول میں رہتا ہے وہاں ہمیں کر لے گے، جہاں کنٹرول میں نہیں رہتا وہاں خاندانوں میں پھوٹ بھی ڈال لینے رہتا، حد سے زیادہ سختی کرنے گئے تو وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ ایک اچھے انداز سے، مثبت انداز سے اسے بات سمجھا کر روکنے کی کوشش کرنا۔ ہماری شادی بیاہ اور ہمارے جنازے موت مٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بالکل سنت کے مطابق ہونا، یہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے دلوں میں اس کے پاک پیغمبر کی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ شریعت کے احکامات پر، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے، پوری امت کے لیے آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بجا